اب میں آپ کو زندگی کا عجیب واقعہ سناتا ہوں. وقت بھی کم ہے، آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں، لیکن میں مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں کہ جامعہ اشرفیہ میں منہ مبارک کیسے آیا ہے. اس منہ مبارک کا ایک واقعہ کو بالکل سند متصل کے ساتھ بلا کسی اور واسطے کے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے ایک دوست کسٹم کے اندر بڑے افسر تھے، میرا بہت تعلق تھا ان سے. بیٹا بھی اس کا حفظ کیا قرآن کریم میں، اور اس کی رہائش بھی اب یہاں کہیں قریب ہی ہے. وہ منہ مبارک کے لیے اس طرح دیوانہ واز ساری دنیا کے اندر تلاش کرتا تھا تو مجھے کہیں سے منہ مبارک مل جائے. جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد کے اندر میں رہتا تھا، اس وقت آنا جانا بھی تھا. خدا کی قدرت دیکھیے، اب شاہ سعود بیمار ہوئے اور ان کو پتہ چلا کہ تمہاری اس بیماری کا علاج لکھنؤ میں فلاں حکیم جو ہے تم اس کو بلا لو. انہوں نے جہاز بھیجا، حکیم صاحب کو ریاض بلایا، اللہ نے شفا دی. انہوں نے جہاں بہت سارے ہدایہ اور تحائف دیے، وہاں ایک منہ مبارک بھی انہوں نے اس حکیم صاحب کو، نابینا تھے، لکھنؤ کے تھے. ان کے ایک بھائی وہ بھی حکیم تھے جو نیلا گنبد کے سامنے ان کی حکمت کا اپنا مطلب تھا، اور وہ بھی نابینا تھے. ان کے حقیقی بھائی تھے، وہ وہاں تھے. میرا بھی آنا جانا وہاں رہتا تھا. اب لکھنؤ کے اس نابینا حکیم صاحب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جن کے پاس منہ مبارک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں تاریخ کو اس منہ مبارک سے 3 بال اور پیدا ہوں گے، جھڑیں گے اس میں سے. یہ جو ہمارا مسلک اور عقیدہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، صلاۃ و سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. ساری دنیا اور چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، زمین کا وہ حصہ جو جسد اطہر کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے، وہ مٹی بیت اللہ سے افضل، حجر اسود سے افضل، عرش و کرسی سے افضل. چاروں ائمہ کا اتفاق، ساری دنیا کے مفسرین محدثین کا اتفاق. دیکھا اس مٹی کی کیا قیمت. اور یہ تو منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کا حصہ ہے. حکیم صاحب کو خواب آئی کہ اس سے فلاں تاریخ کو 3 بال اور جھڑیں گے. ان میں سے ایک منہ مبارک لاہور نیلا گنبد میں اپنے بھائی نابینا حکیم صاحب کو پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ تمہارے پاس جو ظہور نامی ایک آدمی آتا ہے، یہ منہ مبارک اس کو دے دینا. وہ جو طلبگار تک میں نے کہا کسٹم کا دیکھا آپ، اسی تاریخ کو منہ مبارک سے بال جھڑے، ایک منہ مبارک آیا، تاریخ سامنے آئی. اللہ، اس وقت ان کی رہائش کرشن نگر میں تھی، اب بھی شاید وہ جگہ. تو انہوں نے ایک بہت بڑا ہال بنایا جی، اور سال میں ایک مرتبہ منہ مبارک کی زیارت کراتے تھے. اور پہلی مرتبہ جب یاد کرائی تو مجھے یاد ہے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث مولانا مالک کاندھلوی اور مدینہ منورہ سے مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور بڑے بڑے اکابرین علماء اس منہ مبارک کی زیارت کے لیے آئے. اور انہوں نے اس منہ مبارک کے ارد گرد جو ہے وہ الائچیاں بھی رکھی ہوئی تھی. یہاں انہوں نے بھی ماشاءاللہ کافی الائچیاں رکھی ہیں، حافظ صاحب نے بھی، اللہ تعالیٰ. اب اس منہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے علماء کرام کی آمد ہوئی. جامعہ اشرفیہ کا شیخ الحدیث اور اساتذہ بھی گئے اور وہاں گئے. اللہ جل شانہ نے 2 نسبتوں سے جامعہ اشرفیہ کو بھی منہ مبارک عطا فرمائے. ایک تو شاہی خاندان میں سے
ایک فرد ہے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے کہا کہ میں ہدیہ دیتا ہوں، تو انہوں نے یہ ہدیہ عطا فرمایا جو آپ کے سامنے ہے، جس کی ہم زیارت کرا رہے ہیں۔